السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج ویسے دل کر رہا تھا کہ ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم ہستی کے ساتھ کہ بیٹھ کر ان سے کچھ باتیں ہو جائیں، اور یقیناً وہ میرے والد محترم قابل قدر عزت مآب، وہ ان سے میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہمیں نصیحت فرمائیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اور اسی طرح جو ہے وہ ہمیں نصیحت فرمائیں کہ روزمرہ کے جو معاملات ہیں ہمیں کیسے کرنے چاہیے، اور اسی طرح تعلیم کے حوالے سے بھی وہ بتا دیں کہ تعلیم جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی مشکلات سب سے پہلے انہوں نے خود اٹھائی، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کا حصول اور اس کا نفع کتنا ملتا ہے۔ تو یقیناً مشکل ہوتی ہے، اور اس کے بعد مشکل کے بعد پھر آسانی بھی ہوتی ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ والد صاحب کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ شکر آپ ٹھیک ہیں؟ صحت ٹھیک ہے؟ اللہ کے احسان، تو شکر بس یہ دل کیا ہے کہ آپ سے مل کے، اور جو ہے نا آپ ہمیں بتائیں جو ہمارے آڈینس ہیں، تاکہ ان کو بھی جو ہے نا وہ یہ باور ہو، تاکہ وہ بھی اس بات سے وہ فائدہ اٹھائیں کہ ہم نے اپنے معاملات کو زندگی میں کیسے رہیں اور کیسے اٹھانے چاہیے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں ملاقات نصیب فرمائی اور بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی تمام تعریفیں ہیں، اس کی صفتیں ہیں، اسی کی حمد ہے، اسی کی ثنا ہے۔ بے شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور چند باتوں کے لیے پیدا فرمایا کہ میری عبادت کی جائے، میری ثنا اور حمد تعریف کی جائے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ثنا ہے۔ البتہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند پہلو رکھے ہیں کہ آپس میں معاملات، بیٹھنا اٹھنا، دنیاوی معاملات، اخروی معاملات، اس کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، کہ دنیا کے اندر انسان کئی معاملات سے گزرتا ہے، تو چھوٹے بڑے کا فرق اور ادب آداب، احترام، عزت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص موقع دیا ہے انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کچھ موجود ہے۔ تو میرے بچے جو ہیں یہ الحمدللہ باادب، با احترام، با عزت طریقے سے اپنی زندگی بھی گزار رہے ہیں، اور میری بھی خدمت کما حق کر رہے ہیں، والدینوں کی بہت اچھی طریقے سے خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ۔ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کے معاملات دیکھتا ہوں تو توبہ استغفار میں آتا ہوں کہ لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ البتہ اچھی تربیت ہے، اچھا ماحول ہے، تو میں تو اپنے اولاد کے لیے، بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے، میرے 3 بیٹے ہیں۔ بڑا بیٹا قاری علی زمان صاحب ہیں، اور اس سے چھوٹا ثانی زمان ہے، اس سے چھوٹا شفیق الرحمان ہے، اسی طریقے سے 4 بیٹیاں بھی ہیں۔ تو اپنی کوشش یہی رہی ہے کہ اچھی تربیت ہو۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اپنے آل اولاد کو آپس میں اتفاق سے رہیں، اور اللہ کی یاد میں رہیں، اور بزرگوں کا ادب احترام کریں، اپنے بچوں کی تعلیم کا خاص خیال رکھیں، اور اپنی صحت کا اور بچوں کی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں، اور جھوٹ، فراڈ، چکر بازی، دھوکہ بازی سے محفوظ رہنے کی کوشش کریں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی
یہ رضامندی بھی ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے ایسی باتوں سے۔ البتہ قاری علی زمان صاحب نے الحمدللہ تحصیل فارغ بھی ہے اور کمپیوٹر کا کام بھی کرتے ہیں، اور دنیاوی تعلیم جو ہے بی اے ہیں، تو قرآن مجید یاد ہے ان کو الحمدللہ، ہر سال سناتے ہیں۔ تو میری یہی نصیحت ہے کہ قرآن مجید کو آپ ضبط کرتے رہیں اور یاد رکھیں، یہ والدین کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اور دوسرے بیٹے جو ہیں وہ بھی کوشش میں رہیں کہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور بھائی آپس میں اتفاق کریں۔ میرے بڑے بھائی ہیں، محترم ہیں، قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا عہدہ دیا ہے۔ تو وہ ہیڈ ماسٹر، فل ہیڈ ماسٹر ہائی اسکول سے ریٹائر ہو چکے ہیں، ابھی وہ صحت یاب گھر میں موجود ہیں۔ ان کا ادب احترام کریں۔ ہماری ممانی ہے، بھابھی ہے، ان کا ادب احترام کریں اور آپس میں اتفاق اتحاد سے رہیں۔ ہم نے جو وقت بھی گزارا ہے، جس طریقے سے بھی گزارا ہے، تو سب لوگوں کو معلوم ہے، اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ہم نے بڑی جفا کشی سے اور بڑی محنت اور کوشش سے اپنی تعلیم کو حاصل کیا ہے۔ تو اس دور کے اندر خوشحالیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، آسانیاں ہیں، تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ اور جب تعلیم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تعلیم روشنی ہے اور جہالت جو ہے وہ اندھیرا ہے۔ بے شک۔ تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو کامیاب کرے اور ان کو اچھا عہدہ عطا فرمائے، ان کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ روشن کرے اور ایسی تعلیم حاصل کریں تاکہ یہ رہتی دنیا تک یاد رہے۔ تو بہرحال ہے کہ اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے تو پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، تو کوشش کریں کہ صبح کے وقت تلاوت ہو اور 5 وقت کی نماز ادا کی جائے۔ کوشش یہ رہے کہ جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی عذر معذرت ہو تو پھر گھر میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ تو میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس یہی دعا ہے بچوں کے لیے اور اپنے آل اولاد کے لیے، اپنے نسل کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا رحمن۔